علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے عزت و احترام کے لائق میرے اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا کروڑواں احسان ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر بزم غوثیہ نوریہ میں مل بیٹھنے کی ہمت طاقت توفیق عطا فرمائی، اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی ہمت طاقت توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرو کہ خالق کائنات اس آستانے کو، اس ادارے کو اور اس بزم غوثیہ نوریہ کو تا صبح قیامت شاد و آباد رکھے، اور ہمیں اس بزم غوثیہ نوریہ کے مقاصد کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا وہ عید غدیر ہے کہ عید غدیر کیا ہے اور کون لوگ ان کو مناتے ہیں، اس عید کو کون مناتے ہیں، کون جائز سمجھتے ہیں اور کون نجائز سمجھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، خالق کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ صحابی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس نے حالت ایمان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو، پھر اسی حالت ایمان میں اس کا وصال ہوا ہو، اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اس سے آگے جتنے بھی صحابہ ہیں، ہر صحابی کا ایک اپنا مقام ہے، ہر صحابی کی ایک اپنی فضیلت ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا کہ میرے اس صحابی کی فضیلت یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اس ایک کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے، یہ ان کے ساتھ خاص ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، ان کی شان ہے۔ ایک دوسرے صحابی کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فرمایا کہ یہ عمر نے ہونا تھا۔ یہ بات صرف جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ افضلیت کے حساب سے تو جناب سیدنا ابوبکر صدیق ہے، لیکن فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہونا تھا۔ یہ فضیلت، یہ شان جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ صرف خاص ہے۔ اور ایک کے لیے فرمایا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ بات جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے فقط خاص ہے۔ اور ایک کے لیے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ بات فقط جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے ساتھ خاص ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عید غدیر کیا ہے اور کون لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں، کون ناجائز سمجھتے ہیں۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 10 ذی الحجہ شریف کو مکہ مکرمہ میں خطبہ حجۃ الوداع جب ارشاد فرمایا، جب واپس جانے لگے مکہ سے، جب مدینہ واپسی کا سفر شروع کیا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بستی جس کو غدیر کہا جاتا ہے، اس بستی کے قریب ایک کنواں ہے جس کو خم کہا جاتا ہے۔ اس کنویں کے پاس، اس کنویں کے قریب جب یہ قافلہ پہنچا، جب یہ لوگ پہنچے
تو لوگوں کے درمیان اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، ان لوگوں کے درمیان کچھ مخالفت ہوئی، کچھ اختلافات ہوا، تو آوازیں جب بلند ہوئیں تو یہ آوازیں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تک یہ جب باتیں پہنچی، یہ آوازیں جب آپ تک پہنچی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ اکرام کو روکا اور فرمایا، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے فرمایا کیا میں ان تمام مومنوں سے سب سے بہتر نہیں ہوں؟ تمام مومنوں کی جانوں سے زیادہ بہتر نہیں ہوں؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تمام مومنوں کی جانوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے فضائل و مناقب بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اس حدیث کو، ان الفاظ کو مسند احمد انہوں نے کچھ یوں نقل کیا، فرماتے ہیں کہ عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وزید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما نزل بغدیر خم اخذ بید علی رضی اللہ تعالی عنہ فقال الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا قال الستم تعلمون انی بكل مؤمن من نفسه قالوا بلا اللهم من كنت مولاه فعلی مولاه اللهم والی من والاه وعاد من عاداه فلقيه عمر بعد ذالک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ان الفاظ کو مسند احمد نے کچھ اس طرح نقل کیا جس کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا اور فرمایا کہ کیا میں تمام مومن لوگوں کی جانوں سے زیادہ بہتر نہیں ہوں؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا، جی یا رسول اللہ۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک و مولا، جو بندہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ محبت کرے تو بھی اس کے ساتھ محبت فرما، اور فرمایا کہ جو اس کے ساتھ دشمنی کرے، بغض رکھے تو بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے گھر تشریف لے گئے اور جا کے ان کو مبارکباد دی۔ فرمایا کہ اے علی، تم نے صبح اور شام اس حالت میں کی کہ تم مرد اور مومن عورت جو ہے، مومن مرد اور عورتیں تم ان کے مولا بن گئے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اب یہ جو بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمائی کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب یہاں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی خلافت ثابت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ خلیفہ اول ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کو جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ بات فرما کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا والی بنا دیا اور ان کو خلافت عطا کر دی۔ اگر لغت کو دیکھا جائے تو مولا بمانا خلافت کہیں بھی نہیں آتا، کہ لفظ مولا ہو اور اس کا معنی خلافت ہو، خلیفہ ہو۔ لغت کے اندر مولا کا معنی دوست، مددگار، سرپرست، حاکم کی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اگر
مولا مانا خلافت لیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اور جناب سیدنا جبریل علیہ السلام کے بارے میں کیا ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فإن اللہ هو مولاه وجبریل، تو یہ بتائیں کہ جناب سیدنا جبریل اور اللہ تبارک و تعالی کس کے خلیفہ ہیں۔ اور اگر لفظ مولا مانا خلافت کی ہے تو پھر جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے بارے میں جو لوگ خلافت ثابت کرتے ہیں، تو جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پھر یہ بتائیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس کے خلیفہ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، مولا کا جو معنی ہے وہ دوست ہے، وہ حاکم ہے، سرپرست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ جب بات ہوئی، یہ واقعہ ہوا، وہ دن تقریباً 18 ذی الحجہ شریف کا تھا، 18 ذی الحجہ شریف۔ اس دن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ 352 ہجری میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت پر اور ان کے بغض میں اتنا وہ بڑا کہ اس نے عید کا اہتمام کیا۔ آج جس طرح ہم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا اہتمام کرتے ہیں، اس نے گلیوں کوچوں کو سجوایا، شہر کو سجوایا۔ جس طرح آج ہمارے رواج ہے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کا دن آتا ہے تو بازار کھول دیے جاتے ہیں، سجاوٹ کر دی جاتی ہے، 352 ہجری میں اس نے بھی اسی طرح کیا کہ گلی بازاروں کو کھول دیا، سجاوٹ کروا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اگلے دن اس نے شہادت عثمان کے بغض میں اتنا بڑا کہ اس نے عید کا بھی اہتمام کیا۔ جیسے آج ہم عید الفطر یا عید الاضحیٰ ادا کرتے ہیں، اسی طرح اس نے بھی اہتمام کیا اور اس نے عید غدیر کا نام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، آج جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، 10 محرم کا جب دن آتا ہے، اس دن یا پورے مہینے میں اگر یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر کوئی بندہ نکاح کر لے یا شادی کو کوئی پروگرام بنا لے تو لوگ اس پر فتوے لگاتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی۔ اس مہینے میں اگر لوگ شادی بیاہ جیسا کام کر لیں تو لوگ ان پر فتوے لگا دیتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہو گیا، یہ کیسے جائز ہو گیا کہ 18 ذی الحجہ کا دن آئے اور جناب سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ جن پر 40 دن پانی بند رہا، جن پر 40 دن پانی بند کیا گیا اور اتنا ظلم و ستم کیا گیا، ان کی شہادت پر خوشی کیسے ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علی محمد۔